انسان کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز یہ انسان کے اندر یہ انانیت اور یہ تکبر ہے۔ یہ زندگی کی ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں گے، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ مشورہ میں ہوں گے، آپ ہر بات میں اپنی ٹانگ لگائیں گے کہ جی میری بات مانی جائے گی، حالانکہ ہر جگہ پہ تو آپ کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اس لیے یہ زندگی میں ہر جگہ پہ آپ کے لیے پریشانی اور لڑائی جھگڑوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر سے یہ چیز نکالنا ہوگا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 21ویں پارے میں ہے سورۃ لقمان میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ زمین پہ اکڑ کے چلنے والوں کے ساتھ، تکبر کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا عاجزی اختیار کرنے سے آپ کے درجے اور بھی بلند ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی بلند درجے عطا فرماتے ہیں، اور جس نے تکبر کیا اس کو اور بھی اللہ تعالیٰ پست کر دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عزت اور ذلت دینا، عہدہ دینا، بڑائی دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم اگر چاہے کہ ہمیں عزت مل جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہمیں عزت نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اندر کیا چیز، یہ چیز جو ہے اس کو نکال دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ اخلاق کیوں تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چادر پہنا ہوا ہے، یمنی چادر ہے، ایک شخص آتا ہے اور وہ یمنی چادر پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر وہ سرخ نشان آ گیا، اور ان سے کہا کہ مجھے دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر نکال کے ان کو دے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اندر تو انسانیت نہیں ہے، تم بیہودہ ہو، جاہل ہو، پیغمبر کو بھی نہیں دیکھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر نکال کر ان کو دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، ان کا درجہ کم نہیں ہوا، اس عمل سے درجہ اور بھی بلند ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اپنے اندر سے نکال لیں، حالانکہ یہ چیز ہمارے اندر یہ ایک نیچرل ہے، پہلے سے ہے، اس کو نکالنا ہے، آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی اپنے آپ کو بڑا دکھانا اور یہ کہنا کہ جی میری بات مانی جائے گی، یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، ابلیس کو جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں سینئر ہوں، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ حالانکہ حکم کس کی طرف سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کیا ہمیشہ کی۔ وجہ کیا تھا؟ صرف تکبر تھا، اندر جو انانیت، تکبر تھی۔ تو اس پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ دو دوست تھے بچپن کے، کافی مدت کے بعد ایک دوست اس کے شہر میں جاتا ہے اپنے دوست کے پاس، لیکن واپسی میں بھی 5 بجے کا ٹکٹ ہے واپس جانے کا، اور جس دوست کے پاس جاتا ہے وہ بھی اسی دن اس کا کچھ کام ہے، کمپنی چلاتا ہے، 3 دوستوں گاہکوں کی آخری تاریخ ہے، گاہکوں کے پاس جانا ہے۔ تو جب اپنے دوست کے ساتھ ملتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ اس طرح میں نے تو واپس جانا بھی ہے لیکن آپ کے شہر میں آ گیا تھا، لہٰذا آپ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی لیکن میرا یہ کام بھی ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ اس نے کہا کہ پھر آپ بتائیں۔ تو میزبان نے کہا کہ چلو آپ ایسا کریں، جوڑا پہن کے ہمارے ساتھ چلیں، راستے میں گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میرے پاس تو جوڑا تو نہیں ہے، کپڑے تو نہیں لائے میں اپنے ساتھ۔ تو میزبان نے کہا کپڑے میرے پہنو۔ تو ان کے گھر میں آ گیا، غسل کیا، کپڑے پہنے۔ جب راستے میں روانہ ہو گئے تو اس کے دل میں خود بخود آ جاتا ہے کہ یار یہ کپڑے تو بہترین لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اندر وہ چیز ہے۔ پہلے گاہک کے پاس جب پہنچ گئے اور ان سے تعارف ہو گیا تو ان سے کہتا ہے کہ جی یہ میرا دوست ہے اور یہ بچپن کا دوست ہے، بڑی مدت کے بعد میرے پاس آ گیا، لیکن ان کے کپڑے جو ہیں یہ میرے ہیں۔ اس کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن بس خود بخود اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی
جب یہ بات نکل گئی تو پریشان ہو گیا کہ بچپن کا دوست ہے، خفا ہوا ہوگا. باہر آ گئے، اس نے اپنے دوست سے معافی مانگی کہ یار میں تو پھر اس طرح نہیں کروں گا، مجھ سے خود بخود نکل گئی. جب دوسرے گاہک کے پاس پہنچ گئے اور پھر تعارف شروع ہو گیا. تعارف کے بعد اس نے کہا کہ جی یہ میرا دوست ہے اور فلاں جگہ سے آیا ہوا ہے، لیکن یہ کپڑے جو اس نے پہنے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا. پھر پریشان ہو گیا، پھر وہ بات نکل گئی. جب باہر آ گئے تو پھر اس سے معافی مانگی اور ہاتھ جوڑ دیا اور ان سے کہا کہ یار میں تو نہیں رہ سکتا، یہ میں کرتا ہوں کہ یہ جوڑا جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ جوڑا میں آپ کو دے دیتا ہوں، بخش کرتا ہوں، بس یہ آپ کا ہو گیا. پھر اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. لیکن جب تیسرے گاہک کے پاس پہنچ گئے تو بات شروع ہو گئی. جب تعارف کا وقت آ گیا تو اسے کہا کہ میرے بچپن کا دوست ہے، لیکن اس نے جو جوڑا پہنا ہوا ہے یہ اس کا اپنا ہے. باہر آ گئے، پھر بھی اس سے وہ بات نکل گئی. وجہ کیا تھی؟ وہ انانیت تھی، وہ تکبر تھی. تو اس چیز کو اپنے کنٹرول کرنا ہے، اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اس پہ قابو رکھنا ہے. پھر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا درجہ دیتا ہے یا نہیں. لہٰذا عاجزی اختیار کر دیں، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ. شکریہ، جزاکم اللہ.